سن 6 ہجری میں نبی کریم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں عمرہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے صحابہ کرام کو عمرہ کے ارادے سے مکہ جانے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ سے تقریباً 1400 صحابہ کرام اب کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو قریش کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی۔ قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا اور مختلف سرداروں کو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ اس دوران کئی سفیر بھیجے گئے لیکن دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کے پاس بھیجا تاکہ مسلمانوں کے پرامن ارادے کی وضاحت کریں۔ لیکن حضرت عثمان کی دیر تک واپسی نہ ہونے پر صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بیعت رضوان۔ اس موقع پر نبی کریم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ آخر تک دین اسلام کی حفاظت کے لیے لڑیں گے چاہے ان کی جان چلی جائے۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ صلح حدیبیہ۔ آخر کار قریش کے ایک سردار سہیل بن عمرو مذاکرات کے لیے آئے اور ایک معاہدے پر اتفاق ہوا جو صلح حدیبیہ ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی شرائط میں شامل تھیں: 10 سال کی جنگ بندی، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ 2 مسلمانوں کا واپس جانا، مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے مکہ آئیں گے۔ 3 ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی واپسی، مکہ سے جو مسلمان مدینہ ہجرت کریں گے انہیں واپس کیا جائے گا مگر مدینہ سے جو لوگ مکہ آئیں گے انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ نتیجہ: بظاہر مسلمانوں کے حق میں یہ معاہدہ غیر منصفانہ لگتا تھا مگر نبی کریم نے اسے قبول کیا کیونکہ یہ اسلام کے حق میں ایک عظیم حکمت عملی تھی۔ اس معاہدے کے بعد اسلام کو پرامن طریقے سے پھیلنے کا موقع ملا اور 2 سال کے اندر اندر ہی مسلمان کی تعداد دوگنی ہو گئی۔ یادگار نکات: 1 صبر و حکمت۔ نبی کریم کی حکمت عملی نے ثابت کیا کہ امن کے راستے پر چلنا اکثر زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ 2 اللہ پر ایمان۔ اس معاہدے کی صورت میں مسلمان اللہ کے فیصلوں پر مکمل یقین رکھتے تھے یہاں تک کہ ان کے ظاہری نقصان کے باوجود بھی۔ صلح حدیبیہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھی۔ اس معاہدے کے بعد بہت سے قریش کے سرداروں نے اسلام قبول کیا اور 2 سال بعد مکہ کے فتح کے وقت مسلمان تعداد اور اخلاقی طور پر کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ جب مشکلات آئیں تو صبر و تحمل اور حکمت سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔